اور درود نہ پڑھنا، اور خاص طور پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس وقت جو درود نہیں پڑھتا، یہ کتنا خطرناک اور کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ غلطی ہے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام کا ایک بڑا کمال کا انداز کیا تھا کہ whenever they saw any unusual thing، جب بھی وہ کچھ ایسی بات دیکھتے جو غیر معمولی ہوتی وہ سوال کر لیتے تھے، اور ان کا وہ سوال کرنا ہمارے لیے کتنا کارآمد ہو جاتا تھا۔ تو کہا حضور یہ تینوں سیڑھیوں پر آپ چڑھتے گئے، قدم رکھا اور آمین کہا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ دعا کی۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حدیث کا میں خلاصہ کر رہا ہوں، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، جب بھی یہاں جب یہ یوز ہوگا نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مطلب وہ برباد ہو جائے، یا اللہ وہ برباد ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ پھر سیکنڈ سٹیپ پر جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور خدمت اسے جنت میں نہ پہنچا دے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ آقا کہتے ہیں میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ تیسری کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ وہ بھی برباد ہو جائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اٹ مینز کہ اب اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی کمی یا کوئی شک نہیں رہا نا، یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ لیکن اب ہم نے سوچنا یہ تینوں چیزیں ہمیں میسر ہیں۔ رمضان کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، رمضان مل گیا اور رمضان کو پا کر بھی جو مغفرت نہ کروا سکا، دعا کر رہے ہیں جبریل امین کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے، اور نبی پاک کہہ رہے ہیں آمین۔ تو اٹ مینز ایٹ اینی کاسٹ ہمیں اپنی مغفرت کروانی ہے رمضان۔ سیکنڈ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آج ہم میں سے بہت ساروں کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی دعائیں لیجیے، ان کی خدمت کیجیے، یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی، یہ راضی ہو جائیں۔ اور اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کی حاجت نہیں، انہی کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی۔ تو خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں، جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کو بڑے یاد آتے ہیں۔ اب بعد میں بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے اور ٹائم دینا تھا، میں نے اور خدمت کرنی تھی، میں نے اور ان سے محبت کرنی تھی اور ان سے دعائیں لینی تھی، پھر چانس نہیں ملتا۔ اب کئی لوگ ہیں جن کو ماں باپ سے ملنے کے لیے قبر پہ جانا پڑتا ہے، جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، نیا گھر لو تو ماں باپ یاد آتے ہیں، نئی گاڑی لے تو ماں باپ یاد آتے ہیں، کتنے خوش ہوتے تھے، کتنی دعائیں دیتے تھے، تکلیف ہوتی تھی تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ پریشانی میں ماں کی گود میں بیٹھ کر، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ کے عرض کرتا تھا کہ ماں تکلیف میں ہوں تو سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کہتی بیٹے گھبرانا نہیں، اللہ خیر کرے گا، میں دعا کروں گی۔ باپ کہتا تھا بیٹا میں ہوں پریشان مت ہونا، مگر وہ سب چلے گئے۔ اور اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب یہ خیال آتا۔ تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے گھر میں وہ ہستیاں ہیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک بار دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، 100 بار کوئی دیکھے، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار بھی کوئی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہ انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، قدم پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کے لیے دوائی لانا، ان کی دل جوئی کرنا، صرف محبت سے دیکھنے پر جب حج کا ثواب ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، بیسیکلی وہ بڑا لکی ہے کہ خدمت کا موقع تو اب ملے گا نا، ساری زندگی تو ماں باپ نے خدمت کی ہماری، ہم چھوٹے تھے کھانا کھلایا، پیسے دیے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کاروبار نوکری جو بھی ضرورت تھی ماں باپ نے کی، اپنے پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا۔ اب جب وہ بوڑھے ہوئے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریئیکٹ، ارے اب موقع آیا ہے تمہیں کچھ ریوارڈ حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، اور اب بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے
कि मजा नहीं आ रहा, अबू बहुत ज्यादा तंग करते हैं, गुस्सा करते हैं, बार बार दवाई लेने, बार बार हॉस्पिटल। नहीं मेरे बेटे इस्लाम, भाग जाग गए तुम्हारे, नसीब जाग गए। ऐसे भी माँ बाप हैं कि जो खिदमत करते करते ही चले गए, बच्चों को खिदमत का मौका ही नहीं मिला। अरे जिसको मौका मिला वो खुश नसीब है कि अब ले लो दुआएं, अब हासिल कर लो। और यकीन मानिए हमारे पैसों का नसीब है अगर वो माँ बाप पर खर्च हो। हाँ, ये कभी ना सोचना ये मेरा, ये माँ बाप का है, सब कुछ हमारा माँ बाप का है। हम दुनिया में आए उन्हीं के सबब हैं, वो ना होते तो हम ना होते। तो खुश नसीब इस्लामी भाई जिनके माँ बाप मौजूद हैं, दुआएं लो। और अगर इनके होते हुए जन्नत ना मिली ना तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, फिर हलाकत ही है। क्योंकि नबी पाक ने उस दुआ पर आमीन कहा है। जिब्रील अमीन की दुआ क्या थी कि जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका नाम सुने, आपका जिक्र सुने और आप पर दुरूद न भेजे, वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। तो ये बड़ा अहम मामला है। हम पूरे दिन में नात शरीफ सुन रहे होते हैं, बयान सुनते हैं, या खुद ही अपनी जबान से नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, मगर दुरूद नहीं पढ़ते। तो दुरूद जबान तर रहनी चाहिए। अच्छा, उलमा ने बड़ा प्यारा एक फॉर्मूला दिया कि अगर कोई शख्स दिन में कई बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम सुन ले या जबान से कहे और दुरूद पढ़ना मिस कर गया है, तो उसका खूबसूरत तरीका यह है कि अपनी डेली रूटीन में एक पर्टिकुलर तादाद के मुताबिक दुरूद रोज पढ़े। मीन्स 100 बार पढ़े, 200 बार पढ़े, अल्लाह तौफीक दे तो 313 बार पढ़ ले, उससे ज्यादा पढ़ ले। तो अब अगर उसने 100 बार भी दुरूद पढ़ लिया और पूरे दिन में नहीं पढ़ सका था, तो जहां जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम सुना था या पढ़ा था और नहीं पढ़ सका, तो ये बाद में पढ़ना उसका ऑल्टरनेट, उसका कायम मकाम हो जाएगा। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को जरूर शामिल करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत से हम महरूम हो जाएं। प्यारे आका राजी होंगे तो रब राजी हो जाएगा।